انسان کی جو حالت ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری حالت اور ایک ہوتی ہے باطنی حالت۔ ظاہری حالت ہوتی ہے اور ایک باطنی حالت ہوتی ہے۔ کبھی انسان خوشی میں ہوتا ہے اور کبھی انسان کو غم لگا ہوتا ہے۔ تو ہر موقع پر انسان دو حالتوں میں رہتا ہے، خوشی میں رہتا ہے تو پھر غمی بھی آتی ہے، اگر صحت میں رہتا ہے تو بیماری بھی آتی ہے۔ ایک انسان کی اسی طرح سے ظاہری حالت ہوتی ہے اور ایک باطنی حالت۔ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ انسان کبھی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی غمی کی حالت میں ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی صحت کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی جوانی کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی بڑھاپے کی حالت میں۔ اسی طرح سے یہی انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے، ایک انسان کی ظاہری حالت ہوتی ہے اور ایک باطنی حالت۔ انسان کی ظاہری حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے احکامات بھی ظاہراً ہوتے ہیں اور اس کی شریعت، اس کے حکم اور اس کے احکامات بھی الگ ہوتے ہیں، اور ایک باطنی حالت ہوتی ہے، یہ شریعت کے الگ حکم ہوتے ہیں۔ ظاہری حالت پر شریعت الگ حکم لگاتی ہے، باطنی حالت پر شریعت الگ حکم لگاتی ہے۔ اس کی مثال ذرا سمجھیں۔ آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دو چیزیں کرے گا، ایک زبان سے اقرار کرے گا، یہ ظاہری حالت ہے کہ اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا، وہ تصدیق بالقلب کہ دل کے ذریعے تصدیق بھی کرے گا، اقرار زبان سے کر کے دل سے اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ جو دل سے تصدیق کرنا نا، یہ انسان کی باطنی حالت ہے، یہ انسان کی باطنی حالت ہے۔ جو پہلی حالت ہوتی ہے ظاہری، اس کا حکم بھی جدا ہوتا ہے اور باطن کا حکم جدا ہوتا ہے۔ ظاہری حالت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ظاہر میں شریعت پہلا حکم لگاتی ہے، آپ کا وضو ہونا چاہیے، نمبر ایک، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، نمبر دو، آپ کا وضو ہونا چاہیے۔ یہ ظاہری حالت پر شریعت کا حکم لگا، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ نمبر تین، آپ جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر چار، آپ کو قبلہ رخ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو قبلہ رخ معلوم ہونا چاہیے، یہ ظاہری احکام۔ آپ کا بدن بھی پاک ہو، آپ کے کپڑے بھی پاک ہو، آپ باوضو بھی ہو، آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، قبلہ رخ بھی ہو، یہ سارے کے سارے انسان کے ظاہری حالات پر شریعت حکم لگا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے باطنی حالت۔ باطنی حالت یعنی اندر کی حالت، وہ یہ ہے کہ آدمی اندر سے بھی مسلمان ہونا چاہیے، آدمی اندر سے بھی مسلمان ہونا چاہیے، آدمی کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ظاہراً مسلمان ہو اور دل سے اقرار نہ کرتا ہو، اسے مسلمان نہیں کہا، اسے ایمان والا نہیں کہا۔ یہ انسان کی دوسری حالت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کا جو دل کا اقرار رکھا تو تصدیق رکھی ہے کہ تم اقرار کرو زبان سے اور تصدیق کرو دل سے۔ اسی دل کو اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار سن لو، ہوشیار ہو جاؤ اور دیگر